يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نور ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے موضوع کے اندر پہلی 3 آیات ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوستو، اس کے آغاز کے اندر ہی اللہ نے چیلنج کیا ہے، ایبسلیوٹ چیلنج۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی سورہ البقرہ کی ہی آیت نمبر 23 کے اوپر جانا پڑے گا، 23 and 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ایبسلیوٹ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ذرا سا بھی شک ہے، ذرا سی بھی کجی نظر آتی ہے، جاؤ اس جیسی کچھ آیات بنا کر لے آؤ، اس میں سے کوئی غلطی تلاش کر کے لے آؤ۔ آیات بنانی یا اس میں سے غلطی تلاش کرنی تو بڑی دور کی بات، صرف ایک آیت بنا دو اور جس کو چاہے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ایبسلیوٹ چیلنج، جاؤ جس کو چاہو اپنے ساتھ شامل کر لو، جنوں کو شامل کر لو، انسانوں کو شامل کر لو، اپنے شاعروں کو لے آؤ۔ اور یہ وہ دور ہے جب عربی زبان اپنے عروج کے اوپر تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں کر پائے اور نہ کر پاؤ گے۔ اب دوستو، نہیں کر پائے، اب قرآن مثال کے طور پر اب نازل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کے اندر پاسٹ کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آج تم عاجز آ گئے ہو، جاؤ اپنے پہلے کے کلام لے آؤ، ان سے مدد لے لو، اپنے پہلے کے جتنے بھی تمہاری آنتے ہیں ان کو لے آؤ، جنوں کو بلا لو، وہ تو بہت دیر سے اس دنیا کے اوپر رہ رہے ہیں، وہ تمہاری مدد کر دیں۔ لیکن ایبسلیوٹ اتھارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نہیں کر پاؤ گے، تم اس میں سے کجی تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن پھر اس کے بعد اب تم نے اگر شک کا اس کے اندر اظہار کر دیا اور تم نے اس کو چیلنج کر دیا تو پھر میں تمہیں جہنم کے اندر پھینکوں گا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن دوستو، اوکاس کا میلہ لگتا ہے، عرب کے مشہور شاعر وہاں پر آتے ہیں، 30 صفحات کے اوپر اپنے شجرہ نسب کو بیان کرتے ہیں، مگر کسی نے یہ جرت بیان نہیں کی، کسی نے یہ جرت نہیں پائی کہ قرآن کی ایک آیت کو غلط ثابت کر دیں۔ دوستو، آج کمپیوٹر کا دور ہے۔ آج کمپیوٹر کی مدد سے آپ حروف کو گن سکتے ہو،
آپ زیر زبر کو گن سکتے ہو، آپ کاپی پیسٹنگ کر سکتے ہو، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، آپ ارینجمنٹ کر سکتے ہو۔ لیکن ذرا غور کریں، یہ کتاب آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوئی، اور نازل کس کے اوپر ہوئی؟ چیلنج کس کے اوپر، کس سے کروایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بظاہر امی تھے، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو بے شمار اعتراض پیدا ہو جاتے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اسکرپٹ آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، کسی نے آ کے مدد کر دی۔ لیکن چیلنج کروا رہے ہیں جو بظاہر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور اس کتاب کو ماسٹر پیس کہہ دیا۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ماسٹر پیس ہوتا کیا ہے۔ ماسٹر پیس دوستو لٹریچر یا کسی بھی اس کتاب کو کہتے ہیں جو 1000 سال تک کم از کم اپنی ورتھ برقرار رکھتی ہے۔ 1000 سال تک اس کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اب اس کتاب کے بعد تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آنی، اور اللہ نے اس کے اندر دوسری آیت کے اندر چیلنج کر دیا کہ کوئی کجی ہے تو نکال لاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں سال گزرنے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی۔ دوستو یہ کتاب کوئی سائنس کی کتاب نہیں، نہ یہ کوئی علم فلکیات کے اوپر لکھی گئی ہے، نہ یہ جیولوجیکل ہے، نہ کوئی طبیعیات کے بارے میں بتا رہی ہے، نہ کیمسٹری کے بارے میں، نہ بائیو کے بارے میں، لیکن یہ تمام علوم مل کر بھی اس کے اندر اس کی ایک آیت کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ اتھارٹی آف اے بک۔ اب یہ ماسٹر پیس اس لیے ہے دوستو کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کی ورتھ نے برقرار رکھنا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ یہ ہے ھدی للمتقین۔ اب ھدی للمتقین، ہدایت والے اور متقی، یہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں۔ ہدایت انسان پا ہی نہیں سکتا اگر وہ متقی نہ ہو، اور متقی بن ہی نہیں سکتا اگر اس کو ہدایت نہ نصیب ہو، اگر اس کو ہدایت نہ ملی ہوئی ہو۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ متقی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا، تمام برائیوں سے، تمام غلط راستوں سے بچ کر چلنے والا، اور یہی تو ہدایت ہے۔ اور دوستو یہ ایک دوسرے کو اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ہدایت ویریبل ہے، ہدایت ایور چینجنگ ہے۔ جیسے ہماری عزت، ہم ساری زندگی اپنی عزت کو کمانے کے اندر لگ جاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کسی ایک مقام کے اوپر ہلکی سی غلطی کے ساتھ، ہلکی سی کوتاہی کے ساتھ ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہدایت گھٹتی اور بڑھتی بھی رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی ہدایت کے بغیر نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی انسان ہدایت کے بغیر، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، متقی بن سکتا ہے۔ کھانا کھانے سے لے کر بڑے سے بڑا پروجیکٹ آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ ہدایت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، وہ غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی، بظاہر دنیا میں وہ چاہے جتنا بڑا مرضی پروجیکٹ ہو، بظاہر دنیا کے مطابق وہ کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو۔ فرعون سے بڑا کوئی بادشاہ گزر سکتا ہے، نمرود سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، قارون سے زیادہ کوئی امیر ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ورتھ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ یہ دول تھے، یہ ہدایت پر نہیں تھے۔ ہدایت کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں جس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ حضرت سلمان فارسی کی مثال آپ کے سامنے ہے، کہاں سے چلے، کدھر کدھر گئے، کہاں پر غلام بن گئے، لیکن اپنی جستجو نہیں چھوڑی، اور اس ہدایت کی تلاش میں پھر مدینہ آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ آج ہم کوئی بھی ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز پہنچی نہیں، یا ہم اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکے۔ ہم نے آج اپنے فرقے، اپنے مذہب اور اپنی تمام لائکنگز کے
مسجدوں کے اندر جا کر ان کے مولوی حضرات سے جو بات سنتے ہیں ہم اس کو سند سمجھ لیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش چھوڑ دی، ہم نے سمجھ لیا کہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہوگا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے فرقے کی پروموشن کے لیے لگے ہوئے ہوں۔ آپ کی جستجو کدھر ہے؟ آپ بریء الذمہ نہیں ہو سکتے یہ کہہ کر کہ مجھے تو فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی اور میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر آئے روز اب کن نہیں کہتے ہیں، اب کن کے ساتھ چیزیں برپا نہیں ہوتی ہیں دوستو۔ اب اللہ تعالیٰ اس نظام کو ایک آٹومیٹک طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کن نہیں کہتے، کن کے ساتھ چیزیں برپا نہیں کرتے، یہ چیزیں خود بخود ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہم اپنی کوشش کو ترک نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہدایت ہماری کوئی رہبانیت والی ہدایت تو ہے نہیں، ہم کسی نکر کے اندر لگ کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ جی اب ہم نے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دنیا کی اٹریکشن بھی رکھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ دنیا کے ایک نکر کے اندر بیٹھ کر عبادتیں کرو اور پھر اللہ کے منظور نظر بن جاؤ۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے زندگی گزار کے دکھا دیا، آپ نے کاروبار کر کے دکھا دیا، آپ نے میل جول کر کے دکھا دیا۔ اس دنیا کو ایک اٹریکشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے سامنے رکھ دیا، اور اس دنیا کے اندر پیدا کیے فتنے، آزمائشیں، وہ ہے اس کی اولاد، وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، میاں بیوی کا آپس میں تعلق، ماں باپ، کاروبار، جائیداد، یہ سب اٹریکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ان تمام اٹریکشنز کے باوجود کیا میں انسان کی پریورٹی ہوں؟ اگر تو اللہ انسان کی پریورٹی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی جان و مال، اس کے ماں باپ، بیوی، بچے، ہر کوئی اس کی راستے میں قربان ہونے کے لیے ہیں، تو وہ ہدایت کے اوپر ہے، ورنہ وہ دول ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي